اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے عطا کردہ بے شمار انعامات، بے شمار عطیات اور تحائف میں سے ایک خوبصورت، انمول اور انتہائی قیمتی تحفہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سانس لینے، سو جانے صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے، رسول اللہ کی شریعت اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہی حقیقی زندگی ہے۔ ویسے تو زندگی جو ہے انسانوں کے علاوہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، نباتات میں بھی موجود ہے، لیکن حقیقی زندگی اس انسان کی ہے جو اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور جنت کا وارث بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب بھی ایک سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو انگریز، غیر مسلم اقوام، کافر، یہود و نصارہ نئے سال کے آغاز پر مختلف تقریبات، مختلف پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور ان کے ان پروگراموں کا مرکز و محور صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر 3 بڑے کیلنڈر جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ان میں ایک انگریزی کیلنڈر ہے جس کو عام طور پہ ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور اس کا آغاز 1 جنوری سے اور اختتام جو ہے وہ 31 دسمبر پہ ہوتا ہے۔ ایک اسلامی کیلنڈر ہے جس کا آغاز محرم، صفر، ربیع الاول، محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، اور ایک بیساکھی کیلنڈر بھی ہمارے ہاں رائج ہے۔ تو ہر مذہب، ہر قوم کی اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنی ثقافت ہوتی ہے، اور وہ قوم اپنا کیلنڈر بھی اسی اعتبار سے ترتیب دیتی ہے۔ یہ کیلنڈر کوئی دنوں کو گننے یا سالوں کا حساب لگانے کا ایک کیلنڈر نہیں ہوتا، بلکہ اس کیلنڈر کے ساتھ اس قوم کی پوری تہذیب، ان کی پوری ثقافت، ان کا پورا کلچر اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، لیکن ہم نے اپنے کیلنڈر کو چھوڑ کر غیروں کے کیلنڈر کو اپنایا ہوا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اس کیلنڈر کو جب فالو کرتے ہیں تو اس کیلنڈر کے ساتھ ان کے جو بھی تہوار،
یا جو بھی ان کے پروگرام یا ان کے جو بھی مذہبی تہوار اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ صرف آتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو منانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ انگریزی کے مہینوں کے نام دیکھیں گے، اپریل کا مہینہ آئے گا تو 1 اپریل کو جھوٹ کا ایک دن، یعنی ان کے ہاں ایک یہ دنیا تو صرف ان کے ہاں دنیا ہی ہے، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ جی اپریل فول منایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر جھوٹ کا ایسا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے کہ لوگوں کو جھوٹی کالیں کر کے پریشان کیا جاتا ہے۔ اور کئی ایک واقعات میں ایسا بھی ہوا کہ گھر والوں کو خبر دی گئی جی آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور وہ ایکسیڈنٹ ہوا نہیں ہوتا، اور ماں جو ہے وہ پریشانی لے کر ہارٹ اٹیک سے وہ پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ پھر جشن بہارا کے نام سے، پھر ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے شمار ایسے تہوار، بے شمار ایسی چیزیں جو اس کیلنڈر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر کرسمس ڈے، اور خاص طور پہ سال کے آغاز پر نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو شور و غل، طوفان بدتمیزی، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر مبنی شباب و کباب کی محفلیں، اور پھر ہوائی فائرنگ، روشنیاں، چراغاں اور پتہ نہیں آتش بازی، کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیز جو ہے کیلنڈر کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہمارے ذہن میں بھی وہی ہوتا ہے جی آج 31 دسمبر ہے اور یہ سال ختم ہونے والا ہے جی، رات کو 12 بجے نیا سال شروع ہو جائے گا، اور ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اس کو اپنا تہوار سمجھ کے منا رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اسلامی کیلنڈر کو اپنائیں گے، اسلامی کیلنڈر کو یاد کریں گے، اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہم اپنے معاملات کو طے کریں گے، ہم اپنی تاریخوں کو اسلامی کیلنڈر کے مطابق ترتیب دیں گے، تو دیکھیں اس کیلنڈر کے ساتھ ہمیں کیا کچھ سامنے نظر آئے گا۔ محرم کا مہینہ آئے گا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم کے روزے، پھر ہر عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، سفر، ربیع الاول، پھر آگے ربیع الثانی، پھر آگے رمضان۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کے مہینے کا نام سنتے ہی ہمارے دل کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ رمضان کی وہ رونقیں ہمارے دلوں کے اندر، رمضان کی وہ عبادتیں اور ریاضتیں ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اچھل پڑتی ہیں، یاد آ جاتی ہیں کہ وہ کیا دن ہے۔ دن کو روزہ ہوتا ہے، رات کو تراویح پڑھی جاتی ہے، قیام ہوتا ہے، تفسیر قرآن، اور پھر دیگر دروس کا اہتمام، اعتکاف، پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ تو جتنے اسلامی تہوار ہیں، جتنی عظیم الشان شاندار ہماری روایات ہیں، جتنی ہماری زبردست تاریخ ہے، وہ ساری کی ساری اسلامی کیلنڈر کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں بھی راسخ ہوتی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ فلاں مہینہ آ گیا ہے اور فلاں مہینہ چلا گیا ہے، اس مہینے کے اندر فلاں واقعات ہوئے تھے، اس مہینے کے اندر فلاں واقعات ہوئے تھے۔ اور ماشاءاللہ علماء کرام نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ محرم میں کون کون سے واقعات ہوئے، سفر کے اندر کون کون سے واقعات ہوئے، ربیع الاول میں کون سے ہوئے، ربیع الثانی میں کون سے ہوئے، سارے 12 کے 12 مہینوں کے واقعات کتابوں کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کو صحیح اور پکا مسلمان بنانے کی ضرورت کے تحت ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو رواج دیں، اسلامی کیلنڈر کو ہم رائج کریں، کیونکہ یہ کیلنڈر
صرف ایک کیلنڈر نہیں ہے، صرف ایک تاریخ نہیں ہے، اس کیلنڈر کے پیچھے اس قوم، جس قوم کا بھی کیلنڈر ہوگا، اس کا پورا پس منظر، ان کی پوری تہذیب، ان کا پورا عقیدہ، ایمانیات، سب کچھ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ابھی انگریزی کیلنڈر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دنوں کے نام ہیں مون ڈے، سنڈے، مون ڈے، یہ جی سورج کا دن ہے، یہ چاند کا دن ہے۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی وہی مشرک ہیں، اور سورج اور چاند اور ستاروں اور بتوں کے پجاری لوگوں کا یہ کیلنڈر ہے۔ مشرکانہ اور شرکی عقائد پر مبنی یہ کیلنڈر ہے، یہ اللہ کی توحید پر مبنی نہیں ہے، یہ اسلامی شعائر پر مبنی نہیں ہے، یہ ہمیں اسلامی تہواروں کی یاد نہیں دلاتا، یہ ہماری اسلامی تہواروں کی طرف رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ 25 دسمبر کو کسی کو کیا یاد ہوگا کہ آج عربی مہینے کی کیا تاریخ ہے؟ نیو ایئر نائٹ، نئے سال کے شروع پر ہمیں کیا یاد ہوگا کہ ہم نے نئے سال کا آغاز کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کر کے ہم نے نئے سال کا آغاز کرنا ہے، اور ہم نے اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے، یہ اس کیلنڈر سے ہمیں یاد کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ کیلنڈر ہمارے اندر بغاوت، ہمارے اندر شور و غل، شور شرابہ، شباب و کباب کی محفلیں، ون ویلنگ، آتش بازی، چراغاں، ہوائی فائرنگ، اور یہ سارے بغاوت پر مبنی جو کام ہیں، یہ ہمیں یاد دلائے گا، اور ہمارے نوجوان جو بالکل نادان اور اپنی اسلامی تاریخ سے لا علم ہے، وہ اسی کو ہی اپنا سب کچھ مرکز و محور سمجھ کر سب کچھ کریں گے جو انگریز کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا کی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ زندگی کسی کو 2 دفعہ بھی ملی ہے، یا 5 دفعہ بھی ملی ہے، یا 10 دفعہ بھی ملی ہے۔ کبھی سوچیں، غور کریں، فکر کریں، یہ زندگی اللہ نے صرف ایک ہی دفعہ عطا کی ہے، کوئی چانس نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے دوسرا، ایک موقع ہے صرف، اونلی ون۔ اور اگر آپ اس کو ہی ضائع کر دیں فضول کاموں کے اندر، لغو کاموں کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کی بغاوت کے اندر، تو پھر آپ نے اپنا وہ انمول تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کا عطا کیا تھا وہ ضائع کر دیا، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے یہ التجا کریں گے، آرزو کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے، اب ہم وہاں پہ جا کر تیری عبادت اور اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، اب کوئی واپس نہیں جا سکتا ہے، اب کسی کو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، کوئی دوسرا جنم نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے، اور اسی ایک موقع کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اسی ایک موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اسی ایک موقع کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے تحت گزارنا ہے، اسی ایک موقع کو ہم نے غنیمت جاننا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اتنی زندگی عطا کی تھی، بتا تو نے اس کو کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ سے کہا تھا جی میری ولادت فلاں دن ہونی چاہیے؟ کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور موت بھی کسی کی مرضی سے نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے۔ خودکشی حرام ہے، اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی تھی، اللہ نے جو ہمیں یہ انمول تحفہ عطا کیا تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو ہم نے ضائع کر دیا۔ خودکشی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی زندگی کے بارے میں جو اللہ نے ایک ہی بار دی ہے،
جس کو 50 سال دی ہے وہ 50 ہی رہے گی، وہ 60 نہیں ہوگی۔ جس کی اللہ نے 70 سال عمر لکھی ہے وہ 70 ہی رہے گی، وہ 80 90 100 نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں اللہ کی کوئی بہت بڑی حکمت کار فرما ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا نہیں کہ تمہاری زندگی کتنی ہے۔ ایک آدمی 45 سال کا ہو گیا ہو اور اس کو بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی 50 سال ہے، تو وہ جو 5 سال ہیں کیا وہ سکون سے گزار لے گا؟ اس کو روزانہ موت آئے گی، وہ روزانہ موت کا شکار ہوگا۔ یہ تو اللہ کا ہم پر انعام ہے، اللہ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے تاکہ ہم بڑے اچھے طریقے سے یہ زندگی گزر بسر کرتے رہیں۔ تو اس زندگی کو سوچنے کے بارے میں نقطہ نظر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایک اسلامی نقطہ نظر ہے اور ایک شیطانی نقطہ نظر ہے۔ اور یہ نیو ایئر نائٹ منانے والے جو ہیں یہ شیطانی نقطہ نظر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جی میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میری عمر جی 40 سال ہو گئی ہے، ہر سال جو ہے وہ برتھ ڈے منائیں گے، ہر نئے سال کے آغاز پر نیو ایئر نائٹ کے نام پر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر مبنی معاملات کریں گے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ میں جی اتنے سال کا ہو گیا ہوں۔ اس نقطہ نظر سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے، غرور آتا ہے۔ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں کڑیل جوان ہو گیا ہوں، میں جو مرضی کروں مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے، میرے پاس بڑی طاقتیں ہیں، میں 10 نوجوانوں کو پچھاڑ دوں گا۔ تو جب انسان کے دل کے اندر تکبر، غرور اور فخر آ جاتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سوچ سے پھر وہ دنیا کو عیش و عشرت اور لذت کا گھر سمجھ لیتا ہے، وہ دنیا کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے، وہ دنیا کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کی نمائش کرے گا، اپنے آپ کو نمایاں کرے گا، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا کہ ما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تکبر کا سر نیچا ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے یہ چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ سوچنے کا ایک انداز ہے اور یہ شیطانی انداز ہے، یہ اللہ کے باغی اور سرکش انسان کا انداز ہے، یہ انسان کو باغی بناتا ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک انداز رحمانی انداز ہے، اسلامی انداز ہے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے کا انداز ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، 1 سال میری زندگی میں سے نکل چکا ہے، کیونکہ جو آپ کی عمر اللہ نے مقرر کر دی 50 60 70 جو بھی اللہ نے مقرر کی ہے وہ کم و بیش نہیں ہونے والی، لیکن جب 1 سال گزر گیا تو سمجھ لیں کہ میری زندگی کا 1 سال جو ہے وہ کٹ گیا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں نے کہہ دیا نیا سال مبارک ہو۔ یہ وہ جو برف کا بلاک تھا وہ پگھل گیا، زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور نکل گئی، آپ کی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا۔ تو اب اگر آپ اس انداز میں سوچیں گے، 25 سال آپ کی عمر ہو گئی، 50 سال ہو گئی، تو آپ سوچیں گے میری زندگی کے 25 سال ضائع ہو گئے، میری زندگی کے 50 سال جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو پھر انسان کے اندر تواضع آتی ہے،
انکساری آتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ انسان پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے جو پہلے زندگی گزاری وہ میری اللہ کی نافرمانی میں گزری، میں اس کے اندر بہت سارے گناہ کرتا رہا، میں نے نافرمانیاں بہت زیادہ کر لیں، اللہ کی اطاعت میں نے بہت کم کی ہے۔ انسان کو اپنے نفس کا احتساب اور محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ پچھلے سال تو میں نمازوں میں کمی کوتاہی کرتا رہا، لیکن میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا، پتہ نہیں پیچھے کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے انسان، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ انداز ہیں سوچ کے۔ ایک مومن بندے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی اتنی کٹ گئی، پتہ نہیں پیچھے کتنی ہے۔ وہ اپنے ہر سال کو، اپنے ہر مہینے کو، اپنے ہر دن کو، ہر گھنٹے کو، ہر لمحے کو قیمتی، مفید، اپنے لیے، دوسروں کے لیے اور شاندار بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں کب کس گلی میں جا کر موت کا بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نئے سال کا آغاز ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ جی میں تو 50 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ اس انداز میں سوچیں کہ میری زندگی کے 50 سال کم ہو گئے ہیں، اب مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اب مجھے اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، اب مجھے قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ دونوں ایسے موقف ہیں، ایک جو ہے وہ انسان کو باغی بنا دیتا ہے، دوسرا انسان کو عاجز، متواضع اور اللہ کا مطیع فرما بردار بنانے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر ایک مومن بندہ جو ہے، جب اس کی زندگی کے اندر نیا دن آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی بڑائی، کبریائی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی حمد اور شکر کے ساتھ وہ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کی آواز سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہم نے اللہ کو یاد کر کے، اپنی عبدیت کا اظہار کر کے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کر پیش کر کے ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جب رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی گویا کہ اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر جس کو اللہ توفیق دے دے، راتوں کی گھڑیوں میں اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہوتے ہیں۔ مہینے کا آغاز ہو، جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو انگریزی کیلنڈر کے مطابق اس کی جو ثقافت اس کے ساتھ منسلک ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے فائرنگ کے ساتھ، آتش بازی کے ساتھ، شور و غل کے ساتھ، شباب و کباب کی محفلوں کے ساتھ۔ لیکن اسلامی سال کا آغاز یا اسلامی مہینے کا آغاز، وہ جب چاند چڑھتا ہے تو اس چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے، اور جب چاند کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن و ایمان کے ساتھ، سلامتی و اسلام کے ساتھ۔ اور پھر انسان گویا کہ چاند کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا، تجھے معبود نہیں مانتا، تو خالق اور مالک نہیں ہے، بلکہ تیرا اور میرا دونوں کا رب اللہ ہے۔ تو نئے مہینے کا آغاز، نئے سال کا آغاز اللہ سے امن و ایمان کی دعاؤں کے ساتھ، اسلام و سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ،
اور اللہ کی توحید کے ساتھ ایک مومن بندہ کرتا ہے، وہ شور شرابہ نہیں کرتا ہے، وہ ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہے، اور پھر ایک مومن بندے کی جو زندگی ہے وہ ہر لغو، ہر فضول بیہودہ لا یعنی کاموں سے فارغ ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی آدمی کے اچھے اسلام مسلمان ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے جو لا یعنی ہے، یعنی فضول ہے، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بیہودہ کام ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارا نوجوان، آج ہمارے بچے اپنی اس قیمتی زندگی کو جو اللہ نے صرف ایک ہی بار عطا کی ہے اور جس کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا، اپنی اس قیمتی زندگی کو فضولیات کے اندر، لغو کاموں کے اندر، بیہودہ کاموں کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ نہ کوئی دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہ کوئی آخرت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا سبب آج کا سوشل میڈیا ہے، یہ موبائل ہے، اور یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر نوجوانوں کو صحیح راستے پہ نہ چلایا جائے، ان کی تربیت نہ کی جائے، وہ اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھیں گے، برباد کر بیٹھیں گے، اور پھر آخرت میں جب اللہ سوال کریں گے تو اس وقت پھر سوائے پشیمانی، ندامت اور پریشانی کے کچھ نہیں ملے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، یا انہیں قدر نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کتنی عظیم نعمتیں ان کو عطا کر دی ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے، تندرستی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے بھائی بزرگ جو پہلے تندرست تھے آج بیمار ہیں۔ ہمارے چاچا سیکورٹی گارڈ، ابھی چند دن پہلے، 2 دن پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ پھر ہمارے بابا عبد الکریم صاحب کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اگر صحت کی قدر پوچھنی ہے تو ہمارے ان بزرگوں کے پاس جا کر ان سے پوچھئے کہ جب یہ بھی نوجوان تھے، ان کے پاس طاقتیں تھیں، خون گرم تھا، تو اس وقت کیا حالت تھی، اور آج یہ کس بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ والفراغ، فارغ وقت، فرصت کے لمحات، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو فرصت کے لمحات عطا کر دیے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر کے، دین کی تعلیم حاصل کر کے، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھ کر نیک اعمال کے اندر ان کو خرچ کریں۔ لیکن کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے انسان کی زندگی میں، انسان خواہش کرتا ہے کاش کہ میرے پاس وقت ہو، میں یہ نیکی کر لوں، میں یہ کام کر لوں، لیکن پھر وقت نہیں ملتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت اور دیگر چیزوں کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ یعنی وہ چیزیں اگر اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں، غنیمت سمجھیں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، سعادت مند سمجھیں۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں۔ جوانی کے اندر انسان ٹھنڈے پانی سے بآسانی وضو کر لیتا ہے، ٹھنڈی راتوں کے اندر بآسانی اٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، کلومیٹر 2 کلومیٹر پیدل چل کر مسجد میں بآسانی آ سکتا ہے، لمبی لمبی
رکعات اور لمبے لمبے سجدے اور رکوع کر سکتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے سے بھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانے سے ہارٹ اٹیک کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہ بزرگ جو آپ کو 80-90 سال میں نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھا کریں کہ بابا جی آج کی زندگی اور جوانی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ آپ کو بتائیں گے بیٹا جوانی میں بھی ایسا تھا۔ تو اپنی اس جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لیں، نیکیاں اکٹھی کر لیں، نیکیاں کما لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ اتنے رحمان رحیم ہے کہ ایک شخص اگر جوانی کے اندر عبادات کرتا ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہ کر سکے ایسی عبادات جو نوافل اس نے شروع کیے ہوئے تھے، اللہ پھر بھی اس کو اجر عطا فرما دیتے۔ پھر فرمایا وَالصِّحَّةَ قَبْلَ السَّقَمِ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ بیماری آتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، اور کوئی یہ سمجھے کہ مجھے تو بیماری آئے گی نہیں، تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایگریمنٹ لکھ کے دیا ہوا ہے جی آپ کو بیماری نہیں آئے گی؟ بیماری آتے ہوئے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر صحت کی قدر جاننی ہے، صحت کی قیمت جاننی ہے، تو مہینے میں، ہفتے میں کبھی کبھی ہسپتالوں کے چکر لگایا کریں، ایمرجنسی میں جایا کریں۔ وہاں پہ بلکتی ہوئی انسانیت، سسکتی ہوئی انسانیت آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی، جو اللہ سے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان ایمرجنسی میں جائے تو کئی دفعہ ایسی وہاں پر لاشیں آتی ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ایکسیڈنٹ والے آتے ہیں، انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو کسی کو دیکھ کر یہ مت سمجھا کریں کہ یہ مجھ پہ نہیں ہو سکتا، آپ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ابھی تک نہیں ہوا، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان حادثوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور شکریہ کس انداز میں ادا کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی غنا کو اپنے فقر سے پہلے غنیمت جان لیں۔ آج اگر حالات بہتر ہیں، اللہ نے کشادہ رزق دیا ہوا ہے، تو اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ تخت سے تختہ دار پہ جانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ بہت سارے بادشاہوں کو اللہ نے فقیر بنا دیا۔ یہ ساری دولتیں، سارے وسائل، سہولیات ایک لمحے کے اندر ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ غزہ کے ان مسلمانوں کا حال دیکھیں جو آج سے چند مہینے پہلے اپنی شاندار بلڈنگوں کے اندر بہترین زندگی گزار رہے تھے، آج ان کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، اور خیموں کے اندر اس شدید سردی کے اندر، صحرا کے اندر اور میدانوں کے اندر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ حالات بدلتے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو، فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لیں۔ اور آخری چیز بیان فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی اس زندگی کو، یہ جو اللہ نے انمول تحفہ دیا ہوا ہے، اس زندگی کو زندہ انسانوں کی طرح، باشعور انسانوں کی طرح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار لیں، قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور پھر جب موت کا فرشتہ آئے گا تو مہلت نہیں ملے گی، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکیں گے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے۔ پھر نماز کی مہلت نہیں ملے گی، توبہ کی مہلت نہیں ملے گی، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر انسان کف افسوس ملتا رہ جائے گا، کاش کہ میں دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کر لیتا، لعلی اعمل صالحا، نیک اعمال کر لیتا۔
لیکن پھر اللہ کی طرف سے مہلت نہیں ملے گی، واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک ہی زندگی ہے اور ہم نے اسی کو قیمتی بنانا ہے، ہم نے اسی کو شاندار بنانا ہے، ہم نے اسی زندگی کے اندر محنت کر کے اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی ایک زندگی کے اندر ہی ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔